اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم قالت الاعراب ان یقولوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ عزیزان، ہم میں سے اکثر اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ ہم نے ادعائے ایمان تو کیا ہے، آیا واقعاً خداوند عالم نے ہم سے ایمان کو قبول کیا ہے یا نہیں؟ صدر اسلام میں پیغمبر خدا کے پاس لوگ آتے تھے اور ادعائے ایمان کر رہے تھے۔ ایک دفعہ ایک گروہ آئے اعراب سے، دیہات سے، انہوں نے پیغمبر خدا کی محضر میں آ کے کہا قالت الاعراب ان یقولوا آمنا۔ سب نے اکٹھے ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایمان لے آئے ہیں۔ جب یہ کہا تو خداوند عالم نے اپنے حبیب کو حکم دیا، قل، کہہ دیجئے میرے حبیب، لم تؤمنوا، انہوں نے ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ یہ مت کہیے کہ ہم نے ایمان لائے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، لیکن آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک آپ کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو چکا ہے۔ پس مومنین، اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ صرف ادعائے ایمان کرنے سے انسان مومن نہیں ہوتا ہے، حالانکہ رسول خدا کے سامنے جا کے ادعا ایمان کیا۔ ہم تو رسول خدا کی غیبت میں بیٹھے ہیں، اب ہم ادعا کریں اور ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ کے بیٹھے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں حقیقی مومنین کی علامات بیان کی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ علامات ہمارے اندر ہیں تو ہم مومن ہیں، اگر نہیں ہیں تو ان علامات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ مبارک انفال میں خداوند عالم حقیقی مومنین کی تعارف کراتے ہوئے فرماتا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ بس مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جن کے درمیان خداوند عالم کی یاد آئے، ذکر ہو جائے تو ان کے دل خاشع اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی خداوند عالم کی یاد جب یہ کرتے ہیں یا خداوند عالم کے بارے میں کچھ گفتگو ہوتی ہے تو فوراً ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں، خاشع ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے پاس قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری علامت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے اوپر، اپنے پروردگار کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اسی کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ چوتھی علامت الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور حقیقی مومن وہ ہیں جو ہمیشہ نماز قائم کرتے ہیں اور ومما رزقناہم ینفقون۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ اس رزق سے جو خداوند عالم نے انہیں دیا ہے اس سے لوگوں کو انفاق کرتے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب جب یہ پانچ علامتیں کسی کے اندر ہو تو یہ ادعا نہیں کر رہا ہے ایمان کا، بلکہ خداوند عالم اس کو سند دے رہا ہے مومن ہونے کا۔ اگلی آیت میں فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان لوگوں کے لیے خداوند عالم کے درگاہ میں درجات ہیں اور ان لوگوں کے لیے رزق کریم خداوند عالم نے تہیہ کر کے رکھا ہے۔ پس مومنین، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم حقیقی مومن ہیں یا نہیں۔ اگر حقیقی مومن ہیں تو یہ پانچ علامتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ یاد خدا سے ہمارا دل جو ہے وہ خوفزدہ ہونا چاہیے۔
آیات قرآن جب تلاوت ہوتی ہے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن میں ڈرامے آتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ حشاش بشاش ہے. قرآن کی آیت کی تلاوت ہوتی ہے تو فوراً ہم چینل بدل دیتے ہیں. جبکہ مومن کی علامت یہ کہ قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو دل کو ایمان اور تقویت ملتی ہے. ہم تو فوراً سننے کے لیے تیار نہیں. اور اسی طرح ہم ایمان اور توجہ قرآن کی طرف، دنیوی تعلیم کی طرف اتنی توجہ دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اور جب قرآن کی تعلیم کی بات ہوتی ہے تو ہمارے پاس بہانے نکل جاتے ہیں، ہزاروں قسم کے بہانے کرتے ہیں. اس کا یعنی حقیقی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ادعائے ایمان کیا ہے، ہم نے ایمان کو ابھی تک دل میں داخل نہیں کیا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ابھی تک آپ کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. اگر دل میں ایمان داخل ہو جائے تو یہ 5 علامتیں آ جاتی ہیں کہ یاد خدا سے دل خوف زدہ ہوتا ہے، قرآن کی آیات کی تلاوت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور خداوند عالم کی ذات پہ اعتماد اور توکل ہوتا ہے. دل ایمان جو ہے وہ دل میں اتر جائے تو پھر وہ ہمیشہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور ہمیشہ لوگوں کی خدمت میں راہ خدا میں وہ انفاق کرتا ہے.